الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحابہ کے ذکر میں سے آج حضرت مصطح بن اساسہ کا ذکر ہوگا. ان کا نام اوف اور لقب مصطح تھا. ان کی والدہ حضرت مصطح سلمہ بن سخر تھیں، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خالہ ریتا بنت سخر کی بیٹی تھی. حضرت مصطح بن اساسہ نے حضرت عبیدہ بن حارث اور ان کے دو بھائیوں حضرت طفیل بن حارث، حضرت حسین بن حارث کے ساتھ مکہ کی طرف ہجرت کی. سفر سے پہلے طے پایا کہ یہ لوگ وادی ناجے میں اکٹھے ہوں گے، لیکن حضرت مصطح بن اساسہ پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کو سفر کے دوران سانپ نے ڈس لیا تھا. اگلے دن ان لوگوں کو جو پہلے چلے گئے تھے حضرت مصطح کے سانپ کے ڈسے جانے کی اطلاع ملی. پھر یہ لوگ واپس گئے اور انہیں ساتھ لے کر مدینہ آ گئے. مدینہ میں سب لوگ حضرت عبد الرحمن بن سلمہ کے ہاں ٹھہرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت زید بن مزین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا. حضرت مصطح غزوہ بدر سمیت دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے. ہجرت کے 8 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو 60 یا ایک روایت کے مطابق 80 سواروں کے ساتھ روانہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کے لیے ایک سفید رنگ کا پرچم باندھا، ایک جھنڈا بنایا جسے مصطح بن اساسہ نے اٹھایا. اس سریہ کا مقصد یہ تھا کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کو راہ میں روک لیا جائے. قریش کے قافلے کا امیر ابو سفیان تھا، بعض کے مطابق اکرمہ بن ابو جہل اور بعض کے مطابق مکرز بن حفص تھا. اس قافلے میں 200 آدمی تھے جو مال لے کر جا رہے تھے. صحابہ کی جماعت نے رابغ وادی پر اس قافلے کو جا لیا. اس مقام کو ودان بھی کہا جاتا ہے. یہ قافلہ صرف تجارتی قافلہ نہیں تھا بلکہ جنگی سامان سے لیس بھی تھا، اور جو آمد ہونی تھی اس قافلے کی وہ بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہونی تھی، کیونکہ واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ پوری طرح تیار تھے. بہرحال یہ لوگ جب گئے تو دونوں فریقوں کے درمیان تیر اندازی کے علاوہ کوئی مقابلہ نہیں ہوا اور لڑائی کے لیے باقاعدہ صف بندی بھی نہیں ہوئی. پہلے بھی اس کا ایک ذکر ہو چکا ہے ایک اور صحابی کے ذکر میں. وہ صحابی جنہوں نے مسلمانوں کی جانب سے پہلا تیر چلایا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اور یہ وہ پہلا تیر تھا جو اسلام کی طرف سے چلایا گیا. اس موقع پر حضرت مقداد بن اسود اور حضرت عیینہ بن غزوان سیرت ابن شام اور تاریخ تبری میں عتبہ بن غزوان ہے، مشرکوں کی جماعت سے نکل کر مسلمانوں میں آ ملے کیونکہ ان دونوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا.
اور وہ مسلمانوں کی طرف جانا چاہتے تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث کی سرکردگی میں یہ اسلام کا دوسرا سریہ تھا۔ تیر اندازی کے بعد دونوں فریق پیچھے ہٹ گئے، پہلے بھی اس خطبے میں ذکر ہو چکا ہے، اور مشرکین پر مسلمانوں کا اس قدر روب پڑا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو بہت بڑا لشکر ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے، لہذا وہ خوفزدہ ہو کر واپس چلے گئے، اور مسلمانوں نے بھی ان کا پیچھا نہیں کیا، کیونکہ مقصد جنگ نہیں تھا، صرف ان کو روکنا تھا اور یہ سبق دینا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اگر وہ تیاری کریں گے تو مسلمان بھی تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حضرت مصطح کو اور ابن الیاس کو 50 وسق غلہ عطا فرمایا۔ اس زمانے میں جو ہوتی تھی غنیمت، مال غنیمت دیا جاتا تھا۔ آپ کی وفات 26 طبقات الکبریٰ کی تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ ان کی وفات 56 برس کی عمر میں 34 ہجری میں حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت علی کے دور خلافت تک زندہ رہے اور حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شامل ہوئے، اور اسی سال 37 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت مصطح وہی شخص ہیں جن کے نام و نفقہ کا بندوبست حضرت ابوبکر کیا کرتے تھے، ان کے ذمہ تھا، لیکن جب حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی، الزام لگایا گیا، ان لگانے والوں میں مصطح بھی شامل ہو گئے، اور حضرت ابوبکر نے اس وقت قسم کھائی کہ آئندہ ان کی کفالت نہیں کریں گے، جس پر پھر قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے صاحب فضیلت اور صاحب توفیق اپنے قریبیوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، بس چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ تو بہرحال یہ آیت نازل ہوئی، اس پر حضرت ابوبکر نے دوبارہ ان کا نام و نفقہ جاری فرما دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی بریت نازل فرما دی تو پھر بہتان لگانے والوں کو سزا بھی دی گئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے جن اصحاب کو کوڑے لگوائے تھے، ان میں حضرت مصطح بھی شامل تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ افق کا جو ہے ذکر ہے الزام لگانے کا، اس کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کیونکہ ایک بڑا تاریخی ایک اہم واقعہ ہے، تاریخی دنیا ایک اہم واقعہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں سبق بھی ہے، اس لیے اس کی تفصیل بھی بڑی لکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن کریم میں آیات بھی نازل فرمائیں۔ تو بہرحال حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اخلاق میں داخل کر رکھا ہے کہ وہ وعید کی پیش گوئی کو توبہ و استغفار اور دعا و صدقہ سے ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اس نے یہی اخلاق سکھائے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس واقعہ کا ذکر کر کے وعدہ اور وعید کے فرق کو ظاہر فرمایا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جیسا قرآن شریف اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت جو منافقین نے محض خباثت سے خلاف واقعہ تہمت لگائی تھی،
اس تذکرے میں بعض سادہ لو صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے. مقصد ان کا فتنہ نہیں تھا، سادہ لوگ میں شامل ہو گئے. ایک صحابی ایسے تھے کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے 2 وقت روٹی کھاتے تھے. حضرت ابوبکر نے ان کی اس خطاب پر قسم کھائی تھی اور وعید کے طور پر یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اس بے جا حرکت کی سزا میں اس کو کبھی روٹی نہیں دوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تب حضرت ابوبکر نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور بدستور روٹی لگا دی. اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں داخل ہے ایک مسئلہ حل کیا حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہ اگر وعید کے طور پر کوئی عہد کیا جائے تو اس کا توڑنا حسن اخلاق میں داخل ہے. مثلا وعید کیا ہے؟ فرمایا کہ مثلا اگر کوئی اپنے خدمتگار کی نسبت قسم کھا لے کہ میں اس کو ضرور 50 جوتے ماروں گا، تو اس کی توبہ اور تضرع پر معاف کرنا سنت اسلام ہے تا تخلق با اخلاق اللہ ہو جائے، مگر وعدہ کا تخلف جائز نہیں. ترک وعدہ پر باعث پرس ہوگی مگر ترک وعید پر نہیں. وعدہ وہ ہے جو ایک عہد کیا جاتا ہے، جو تمام منفی اور مثبت پہلو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے اور اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے. اس کو توڑنا پھر اس کا پوچھ گچھ بھی ہوگی یا پھر کچھ جرمانہ بھی ہوگا. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ واقعہ افک کا تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اب اس کی تفصیل کی کیونکہ اہمیت ہے اس لیے میں بیان بھی کر رہا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں نکلنے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، پھر جس کا قرعہ نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے. چنانچہ آپ نے ایک حملے کے وقت جو آپ نے کیا ہمارے درمیان قرعہ ڈالا، میرا قرعہ نکلا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا قرعہ نکلا، میں آپ کے ساتھ گئی. اس وقت حجاب کا حکم اتر چکا تھا، پردے کا حکم آ گیا تھا. میں ہودج میں بیٹھائی جاتی اور ہودج سمیت اونٹ کے اوپر جو سواری کی جگہ بنائی جاتی ہے، کورڈ ہوتی ہے، اور ہودج سمیت اتاری جاتی. کہتی ہیں کہ ہم اسی طرح سفر میں رہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس حملے سے فارغ ہوئے اور واپس آئے اور ہم مدینے کے قریب ہی تھے کہ ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا. جب لوگوں نے کوچ کرنے کا اعلان کیا تو میں بھی چل پڑی اور فوج سے آگے نکل گئی. پیدل ہی کہتی ہوں چل پڑی. جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہوئی، کیونکہ رفع حاجت کے لیے جانا تھا، ایک طرف ہو کے چلی گئیں، تو اپنے ہودج کی طرف آئی اور میں نے اپنے سینے کو ہاتھ لگایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ظفار کے کالے نگینوں کا ہار میرا گر گیا. ایک ہار پہنا ہوا تھا وہ گر گیا. کہتی میں اس کو واپس لوٹی اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے اور اس کی تلاش نے مجھے روکے رکھا تو کچھ وقت لگ گیا. اتنے میں وہ لوگ جو میرے اونٹ کو تیار کرتے تھے آئے اور انہوں نے میرا ہودج اٹھا لیا اور وہ ہودج میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی. وہ خالی تھا. وہ سمجھے کہ میں اسی میں ہوں. کہتی ہیں کہ عورتیں ان دنوں میں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں، بھاری بھرکم نہ تھیں. ان کے بدن پر زیادہ گوشت نہ ہوتا تھا. وہ تھوڑا ہی سا تو کھانا کھایا کرتی تھیں. لوگوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو اس کے بوجھ کو غیر معمولی نہ سمجھے. احساس نہیں ہوا کہ یہ ہلکا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور میں کم عمر لڑکی تھی. انہوں نے اونٹ کو بھی اٹھا کر چلا دیا اور خود بھی چل پڑے. جب سارا لشکر گزر چکا اس کے بعد میں نے اپنا ہار بھی ڈھونڈ لیا. میں ڈیرے پر واپس آئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا. پھر میں اپنے اس ڈیرے کی طرف گئی جس میں تھی، یعنی وہ جگہ، اور میں نے خیال کیا کہ وہ مجھے نہ پائیں گے تو وہیں واپس لوٹ آئیں گے.
کہتی ہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی اثناء میں میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی زکوانی فوج کے پیچھے رہا کرتے تھے۔ ایک آدمی پیچھے ہوتا تھا تاکہ دیکھ لے قافلہ چلا گیا، کوئی پیچھے چیز تو نہیں رہ گئی کوئی۔ کہتی ہیں صبح میرے ڈیرے پر آئے اور انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کا وجود دیکھا اور میرے پاس آئے، اور حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے انا للہ پڑھا۔ ان کے انا للہ پڑھنے پر میں جاگ اٹھی۔ جب انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، اس کے بعد میرے قریب لے آئے اونٹنی بٹھائی، میں نے اپنا پاؤں ان کے ہاتھ پر رکھا اور میں اس پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ کہتی ہیں یہاں تک کہ ہم فوج میں اس وقت پہنچے جب لوگ ٹھیک دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ڈیروں میں تھے۔ پھر جس کو ہلاک ہونا تھا ہلاک ہو گیا، یعنی اس بات پر بعض لوگوں نے الزام لگانے شروع کر دیے، غلط قسم کی باتیں حضرت عائشہ کی طرف منسوب کر دیں۔ فرماتی ہیں اس تہمت کا بانی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ ہم مدینہ پہنچے، میں وہاں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا لوگ چرچا کرتے رہے، اور میری اس بیماری کے اثناء میں جو بات مجھے شک میں ڈالتی تھی وہ یہ تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مہربانی نہیں دیکھتی تھی جو میں آپ سے اپنی بیماری میں دیکھا کرتی تھی۔ بڑا چرچا ہو گیا، تہمت لگائی، مشہوری ہو گئی، آنسل تک بھی باتیں پہنچی۔ کہتی ہیں وہ آنسل کا جو سلوک تھا بیماری میں میرے ساتھ، وہ مجھے وہ نظر نہیں آتا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ آپ صرف اندر آتے اور السلام علیکم کہتے، پھر پوچھتے کہ اب وہ کیسی ہے۔ مجھے اس تہمت کا کچھ بھی علم نہ تھا، یہاں تک کہ اور وہ بھی ان کے والدین سے پوچھ لیتے، یہاں تک کہ جب میں نے بیماری سے شفا پائی، کہتی ہیں نکاحت کی حالت میں تھی کہ میں اور مستہ مناسے کی طرف گئیں جو قضائے حاجت کی جگہ تھی۔ ہم رات کو ہی نکلا کرتے تھے، اور یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے جب ہم نے اپنے گھروں کے قریب عید الخلا بنائے تھے۔ اس زمانے میں رفع حاجت کے لیے لوگ باہر جایا کرتے تھے، اور رات کو عورتیں نکلا کرتی تھیں جب اندھیرا پھیل جائے۔ کہتی ہیں اس سے قبل ہماری حالت پہلے عربوں کی سی تھی، جنگل میں یا باہر جا کر قضائے حاجت کیا کرتے تھے۔ میں اور مستہ بنت ابی رحم دونوں جا رہی تھیں کہ اتنے میں وہ اپنی اوڑھنی سے اٹکی اور ٹھوکر کھائی۔ تب بولی کہ مستہ بد نصیب ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا بری بات کی ہے تم نے؟ کیا تو ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہے جو جنگ بدر میں موجود تھا؟ اس نے کہا کہ ارے بھولی بھالی لڑکی، کیا تم نے نہیں سنا جو لوگوں نے افتراء کیا ہے؟ تب اس نے مجھے تہمت لگانے والوں کی بات سنائی کہ یہ الزام تمہارے پر لگایا گیا ہے۔ بیماری سے کہتی میں ابھی اٹھی تھی، نکاحت تو تھی۔ یہ بات سن کے میری بیماری بڑھ گئی۔ جب اپنے گھر لوٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ آپ نے السلام علیکم کہا اور آپ نے پوچھا اب تم کیسی ہو؟ میں نے کہا مجھے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیں۔ کہتی تھیں کہ میں اس وقت یہ چاہتی تھی کہ میں ان کے پاس جا کر ان کی اس کی نسبت معلوم کروں، یعنی یہ الزام جو لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے والدین کے پاس آئی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ بیٹی اس بات سے اپنی جان کو جنجال میں نہ ڈالو، ہلکان نہ کرو، اطمینان سے رہو۔ اللہ کی قسم کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی شخص کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہو، بیوی ہو اس کی، جس سے وہ محبت بھی رکھے اور اس کی سوکنے بھی ہوں، اور پھر اس کے برخلاف باتیں نہ کریں لوگ۔ میں نے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس پہ کہا کہ سبحان اللہ، لوگ ایسی بات کا چرچا کر رہے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے وہ رات اس طرح کاٹی
کہ صبح تک میرے آنسو نہیں تھمے. اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگایا ہے. ساری رات مجھے نیند نہیں آئی اور میں روتی رہی. جب صبح اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلایا. اس وقت جب وحی کے آنے میں دیر ہوئی تا ان دونوں سے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بارے میں مشورہ کریں. یعنی یہ فیصلہ کہ الزام لگایا ہے, آیا ان کو رکھوں یا نہ رکھوں. اسامہ نے تو آپ کو اس محبت کی بنا پر مشورہ دیا جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تھی. اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم اللہ کی قسم سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں جانتے, ہم نے تو کوئی عیب نہیں دیکھا. لیکن علی بن ابی طالب نے کہا, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں رکھی. حضرت علی ذرا تیز طبیعت کے تھے, اس لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ پر کبھی تنگی نہیں رکھی, اور اس کے سوا اور عورتیں بھی بہت ہیں. پھر آپ نے حضرت علی نے یہ کہا کہ اس خادمہ سے پوچھیے, جو خادمہ تھی حضرت عائشہ کی, ان سے پوچھو کہ کیسی ہیں, پوچھیں کیسی ہیں, وہ آپ سے سچ کہہ دے گی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا, خادمہ تھیں وہ, اور آپ نے کہا بریرہ کیا تم نے اس میں یعنی حضرت عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شبہ میں ڈالے؟ بریرہ نے کہا کہ ہرگز نہیں. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ میں اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں دیکھی جس کو میں ان کے لیے معیوب سمجھوں کہ وہ کم عمر لڑکی ہے, یعنی آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہے, ذرا بے پرواہی ہے, اور اتنا گہری نیند آتی ہے ان کو کہ گھر کی بکری آتی ہے اور وہ اسے کھا جاتی ہے. یہ ایک مثال دے کے ان کی بتایا کہ کوئی برائی تو نہیں ہے لیکن یہ کمزوری ہے, نیند غالب آ جاتی ہے. یہ سن کر اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی شکایت کی, اور کیونکہ اسی نے مشہور کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو کون سنبھالے جس نے میری بیوی کے بارے میں مجھے دکھ دیا ہے. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اپنی بیوی میں سوائے بھلائی کے اور کوئی بات مجھے معلوم نہیں. اور ان لوگوں نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس کی بابت مجھے بھلائی کے سوا کوئی علم نہیں. یعنی کہ حضرت عائشہ کے بارے میں. اور میرے گھر والوں کے پاس جو یعنی کہ جس پہ الزام لگایا ہے, اور میرے گھر والوں کے پاس جب وہ آیا کرتے میرے ساتھ ہی آتے. اس پر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, بخدا میں اس سے آپ کو بدلہ لوں گا جس نے یہ الزام لگایا ہے. اگر وہ اوس کا ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا, اگر وہ ہمارے بھائیوں خزرج سے ہوا تو جو بھی آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کو حکم بجا لائیں گے. اس پر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور وہ خزرج قبیلہ کے سردار تھے, اور اس سے پہلے وہ اچھے آدمی تھے لیکن قومی عزت نے انہیں بھڑکایا, اور انہوں نے کہا تم نے غلط کہا, اللہ کی قسم تم اسے نہیں مارو گے اور نہ ایسا کر سکو گے. بحث شروع ہو گئی. اس پر اسید بن حزیر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا, تیسرا شخص سے کھڑا ہو گیا کہ تم نے غلط کہا ہے, اللہ کی قسم ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے جس نے بھی الزام لگایا ہے. اور پھر یہاں تک کہہ دیا کہ تو منافق ہے جو منافقوں کی طرف سے جھگڑتا ہے. اس پر دونوں قبیلے اوس اور خزرج بھڑک اٹھے, آپس میں غصے میں آ گئے, طیش میں آ گئے, لڑائی شروع ہو گئی. یہاں تک کہ وہ شروع تو نہیں ہوئی لیکن قریب تھے لڑنے کے. کہتے ہیں لڑنے پر آمادہ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے, آپ اترے اور ان کو ٹھنڈا کیا یہاں تک کہ خاموش ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو رہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں, یہ روایت چل رہی ہے, بخاری کی روایت ہے لمبی, کہ میں سارا دن روتی رہی, نہ میرے آنسو تھمتے اور نہ مجھے نیند آتی. میرے ماں باپ میرے پاس آ گئے, میں 2 راتیں اور 1 دن اتنا روئی کہ میں سمجھی کہ یہ رونا میرے جگر کو شک کر دے گا.
ختم ہو جاؤں گی میں. کہتی تھیں کہ اسی اثناء میں وہ دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں رو رہی تھی کہ اتنے میں ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت چاہیے. میں نے اسے اجازت دے دی. وہ بھی بیٹھ کر میرے ساتھ رونے لگی. ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور بیٹھ گئے تو وہ کے گھر میں. اور اس سے پہلے جس دن مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے. اس دن بیٹھے، اس سے پہلے نہیں بیٹھے کبھی بھی. ہم دور سے حال پوچھ کے چلے جایا کرتے تھے یا ملازمہ سے حال پوچھ کے چلے جایا کرتے تھے، اور گھر جب آ گئی ہیں تو وہاں پوچھتے تھے. بہرحال اس دن آئے اور کہتی میرے پاس بیٹھے، اور آپ ایک مہینہ منتظر رہے. جس دن سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، ایک مہینہ منتظر رہے، مگر میرے متعلق آپ کو کوئی وحی نہ ہوئی. جس دن سے الزام لگا تھا مہینہ گزر گیا تقریباً، اور آپ بیٹھے نہیں تھے. لیکن اس دن آ کے بیٹھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بتا دے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے تشہد پڑھا، پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ بات پہنچی ہے. پہلی دفعہ یہ بات کی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے. سو اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری فرمائے گا، اور اگر تم سے کوئی کمزوری ہو گئی ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے. کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کر لی تو میرے آنسو خشک ہو گئے. میں نے بہت رو رہی تھی، یہاں تک کہ آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہوا. میں نے اپنے باپ سے کہا، اس وقت ابو بکر کو کہا حضرت عائشہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیجیے. انہوں نے کہا بخدا میں نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ سے کیا کہوں، کیا بات کروں، کیا جواب دوں. یہی چاہتی ہوں گی نا کہ میری بریت کا جواب دیں. پھر میں نے اپنی ماں سے کہا آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے اس کا جواب دیں. انہوں نے کہا بخدا میں نہیں جانتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں. حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ میں کم عمر لڑکی تھی، قرآن مجید کا اس وقت زیادہ مجھے علم نہیں تھا. بہرحال میں نے کہا اس وقت، اس کے باوجود بخدا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ بات سنی ہے جس کا لوگ آپس میں تذکرہ کرتے ہیں، یعنی یہ الزام لگایا گیا مجھ پہ بڑا گندا، اور آپ کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئی ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام لگایا شاید صحیح نہ ہو، اور آپ نے اسے درست سمجھ لیا ہے. بلکہ یہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ آپ نے شاید سمجھ لیا کہ درست ہے، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بری ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا ایسی بات، اور اللہ جانتا ہے کہ میں فی الواقعہ بری ہوں، تو آپ مجھے اس میں سچا نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اتنا مشہور ہو چکا ہے اور اتنا زیادہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید ہو جائے کہ میں سچی نہیں ہوں. اور اگر میں آپ کے پاس کسی بات کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں اور میں نے کام نہیں، ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کی، تو مگر آپ اس اقرار پر مجھے سچا سمجھ لیں گے. اگر اقرار کر لوں تو آپ سچا سمجھ لیں شاید کہ ہاں ٹھیک ہی ہوگی بات. کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں پاتی سوائے یوسف کے باپ کی. انہوں نے کہا تھا کہ صبر کرنا ہی اچھا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، جو یعقوب نے کہا تھا بھائیوں پہ یوسف کے، کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اس بات میں جو تم لوگ بیان کر رہے ہو. کہتی میں نے یہ آیت پڑھ دی. اس کے بعد میں ایک طرف ہٹ کر اپنے بستر پر آ گئی، اور میں امید کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری کرے گا. میں جانتی تھی میں بے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ بری کرے گا. لیکن کہتی ہے کہ بخدا مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ میرے متعلق بھی کوئی وحی نازل ہوگی. یہ تو خیال تھا
کہ اللہ تعالیٰ بری کر دے گا، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ اس حد تک یہاں تک ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرے میری بریت کے بارے میں، بلکہ میں اپنے خیال میں اس سے بہت ادنا تھی کہ میری نسبت قرآن کریم میں بیان کیا جائے۔ میں اس قابل نہیں سمجھتی تھی اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میرے بارے میں کوئی وحی کرے، لیکن مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں کوئی ایسی خواب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری قرار دیتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ ابھی بیٹھنے کی جگہ سے الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ اہل بیت میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ اتنے میں آپ پر وحی نازل ہوئی، اور سخت تکلیف آپ کو ہوا کرتی تھی وحی کے دوران، وہ آپ کو ہونے لگی۔ آپ کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ سردی کے دن میں بھی آپ سے پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی حالت جاتی رہی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پہلی بات جو آپ نے فرمائی یہ تھی کہ عائشہ اللہ کا شکر بجا لاؤ کیونکہ اللہ نے تمہاری بریت کر دی ہے۔ کہتی ہیں سو میری ماں نے مجھ سے کہا اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں ان کے پاس اٹھ کر نہیں جاؤں گی اور اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی تھی، وہ لوگ یعنی کہ جنہوں نے بہتان باندھا ہے وہ تمہیں میں سے ایک جتھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری بریت میں یہ وحی نازل کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور وہ مصطح بن اساسہ کو بوجہ اس کے قریبی ہونے کے خرچ دیا کرتے تھے، کہ اللہ کی قسم جو مصطح نے عائشہ پر افتراء کیا ہے میں اس کے بعد اب اس کو اب کوئی خرچ نہیں دوں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی وہ آیت نازل ہوئی سورہ نور کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے صاحب فضیلت، پہلی ترجمہ پڑھ دیا میں نے اس کا، آیت پڑھ دی ہے، تم میں سے صاحب فضیلت اور صاحب توفیق اپنے قریبیوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، بس چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے مجھے بخش دے۔ مصطح کو جو خوراک کو دیا کرتے تھے پھر ملنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بن جہش سے بھی میرے معاملے کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینب تم کیا سمجھتی ہو جو تم نے دیکھا ہے؟ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنی شنوائی اور بینائی محفوظ رکھوں گی۔ میں تو عائشہ کو یعنی کہ میں نے کبھی نہیں کہہ سکتی کہ عائشہ کو، میں نے تو عائشہ کو پاک دامن نہیں سمجھا ہے، اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو میں محفوظ سمجھتی ہوں اور ہمیشہ محفوظ رکھوں گی، میں غلط باتیں نہیں کہہ سکتی۔ کہتی ہیں میں نے تو عائشہ کو پاک دامن ہی سمجھتی ہوں، پاک دامن ہی دیکھا ہے اور سمجھتی بھی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ یہی زینب وہ تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے میری برابری کیا کرتی تھیں، اللہ نے انہیں پرہیزکاری کی وجہ سے بچائے رکھا، اور ان کی بہن حمنہ بنت جہش ان کی طرفداری میں جھگڑتی تھی اور ہلاک ہو گئی، یعنی جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کی طرفداری کری تھی اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہلاک ہوئے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں جو میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، جو پہلے میں بخاری کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں حضرت عائشہ کے بعد، زائد بات جو انہوں نے اس میں فرمائی ہے، لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جب کہتی ہیں اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا ان صحابی نے تو میں جاگ اٹھی، تو اور میں نے اس وقت دیکھتے ہی جھٹ اپنا منہ، کیونکہ پردے کا حکم جاری ہو گیا تھا، اپنا منہ اپنی اوڑھنی سے ڈھانک لیا، اور خدا کی قسم اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، انہوں نے بات بھی کوئی نہیں کی،
اور نہ میں نے اس کلمہ کے سوا ان کے منہ سے کوئی اور الفاظ سنے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا۔ اس کے بعد وہ اپنے اونٹ کو آگے لایا اور میرے قریب اسے بٹھا دیا، اور اس نے اونٹ کے دونوں گھٹنوں پر اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ وہ اچانک نہ اٹھ سکے۔ چنانچہ میں اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی۔ وہاں بخاری میں یہ تھا کہ ہاتھ پہ پاؤں رکھ کے چڑھی، یہاں یہ ہے کہ انہوں نے اونٹ کے آگے گھٹنوں پہ پاؤں بھی رکھ دیا تاکہ اونٹ ایک دم نہ اٹھ جائے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے کہ میرے بارے میں خدا تعالیٰ کی وحی کی بڑی اہمیت تھی میرے لیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے لیے تو اس وحی کی بڑی اہمیت تھی کیونکہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ بہرحال یہ ایک اہم واقعہ تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل پر ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ کا ایک خاص مقام تھا، اور یہ مقام اس وجہ سے بھی تھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی بھی مجھے سب سے زیادہ عائشہ کے حجرے میں ہی ہوتی ہے۔ اور سورہ نور میں ان الزام لگانے والوں کے بارے میں مومنوں کے رد عمل جو ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ 10-11 آیتیں ہیں اس بارے میں مکمل۔ بہرحال حضرت عائشہ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مسلم موعود نے فرمایا کہ اور جو اس میں اس واقعے کے علاوہ جو بیان کر چکا ہوں حدیث کے حوالے سے جو زائد باتیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ اول پہلے تو آیت پڑھ دوں کہ آیت یہ ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم مکتسب لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ یعنی یقیناً وہ لوگ جو جھوٹ گھڑ لائے تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ اس معاملہ کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے ہے جو اس نے گناہ کمایا، جبکہ ان میں سے وہ جو اس کے بیشتر کے ذمہ دار ہیں اس کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ اس کے آگے پھر مزید آیتیں بھی ہیں، بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ بہرحال اس آیت کی تفصیل میں سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ لکھا کہ جب مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ جان بوجھ کر پیچھے رہی تھیں، اور ان کو صفوان سے تعلق تھا جو لے کے آئے تھے اونٹ بعد میں۔ لکھتے ہیں کہ یہ شور اتنا بڑھا کہ بعض صحابہ بھی نادانی سے ان کے ساتھ مل گئے، جن میں سے ایک حسان بن ثابت ہیں اور دوسرے مستہ بن اساسہ۔ اسی طرح ایک صحابیہ حمنہ بنت جہش بھی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چونکہ اس حادثے سے صدمہ سخت ہوا تھا اور وہ چھوٹی عمر میں ایک ایسے جنگل میں تنہا رہ گئی تھیں جہاں ہو کا عالم تھا، اور مدینہ پہنچ کر اس صدمے سے بیمار ہو گئیں۔ یہ بھی ایک جو خوف تھا، تنہائی کا ایک ڈر تھا۔ حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ بیماری کی وجہ یہ بھی ہے۔ ادھر ان کے متعلق منافقین میں کھچڑی پکتی رہی۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پہنچ گئیں۔ آپ نے حضرت عائشہ کی بیماری کو دیکھ کر ان سے دریافت نہیں فرما سکتے تھے، بیماری تھی اس کی پوچھا بھی نہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں منافقین۔ ادھر دن بدن باتیں زیادہ بڑھتی جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر حیران ہوتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے تشریف لاتے تو آپ کا چہرہ اترا ہوا ہوتا تھا اور مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، بڑے پریشان چہرہ ہوتا تھا۔ کہتی ہیں اور دوسروں سے حال میرا پوچھ کے چلے جاتے تھے۔
کہتی میں آپ کی اجازت سے ایک دن اپنے والدین کے ہاں چلی گئی اور پھر وہی قضائے حاجت والا واقعہ ہوا. جو رشتہ دار تھیں ان کے ساتھ باہر جاتی تھیں. اس نے اپنے بیٹے مستہ کے نام لے کر کہا کہ اس کا برا ہو. حضرت عائشہ نے اس پر کہا کہ ایسا کیوں کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کہوں، تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے. تو مسلم عورت لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے وہ عورت کوئی موقع نکالنا چاہتی تھی کہ بات کہے. حضرت عائشہ کو بات بتائے کہ کیا الزام لگ رہے ہیں پہ، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا. جب حضرت عائشہ نے اس سے یہ بات سنی تو انہیں بڑا سخت صدمہ ہوا. واپس آ گئیں. جیسا کہ پہلے انہوں نے ذکر کیا بڑی نکات تھی مجھے، جوں توں کر کے گھر تو پہنچی، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیماری پھر زور پکڑ گئی. بہرحال پھر آگے واقعہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر، حضرت علی اور اسامہ بن زید کو بلا کر مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر اور اسامہ بن زید دونوں نے کہا کہ ان منافقوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. لیکن حضرت علی کی طبیعت تیز تھی. انہوں نے کہا کہ بات کوئی ہو یا نہ ہو، آپ کو ایسی عورت سے جس پر اتہام لگ چکا ہے تعلق رکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ آپ ان کی لونڈی سے پوچھ لیں، اگر کوئی بات ہوئی تو وہ بتا دے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی لونڈی بریرہ سے پوچھا کیا تجھے عائشہ کا کوئی عیب معلوم ہے؟ تو اس نے کہا عائشہ کا سوائے اس کے اور کوئی عیب نہیں کہ کم سنی کی وجہ سے وہ سو جاتی ہیں، اور وہی واقعہ بیان کیا. پھر نیند جلدی غلبہ آ جاتا ہے اور گہری نیند آتی ہے. بہرحال کہتے ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا اور پھر مجھے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے اس شخص سے بچائے جس نے مجھے دکھ دیا ہے. اس سے مراد آپ کی عبداللہ بن ابی بن سلول سے تھی کہ اس نے دکھ دیا ہے. حضرت سعد بن معاذ جو اوس قبیلہ کے سردار تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ شخص ہم میں سے ہے تو ہم اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ خزرج سے میں سے ہے تب بھی اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں. حضرت مسلم وہ کہتے ہیں کہ شیطان تو ہر وقت فتنہ ڈلوانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے. اس موقع پہ بھی شیطان نہیں چونکا. خزرج کو یہ خیال نہ آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کتنا صدمہ پہنچا ہے. انہوں نے جب یہ سعد نے بات کی سعد بن معاذ نے یہ بات کی تو ان دوسرے قبیلے کو غصہ آ گیا. چنانچہ سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا کہ تم ہمارے آدمی کو نہیں مار سکتے اور نہ تمہاری طاقت ہے کہ ایسا کر سکو. اس مقابلہ میں دوسرے صحابی بھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے مار ڈالیں گے اور دیکھیں گے کون اسے بچاتا ہے. حضرت مسلم اور لکھتے ہیں کہ اب بجائے اس کے کہ یہ مقابلہ باتوں تک ہی رہتا، اوس اور خزرج نے میانوں سے تلواریں نکالنی شروع کر دیں. تو باقاعدہ جنگ ہونے لگی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے ان کو ٹھنڈا کیا. اوس کہتے تھے کہ جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا ہے اس کو ہم مار ڈالیں گے. اور خزرج کہتے تھے کہ تم یہ بات اخلاص سے نہیں کرتے، چونکہ تم جانتے ہو کہ وہ ہم میں سے ہے اس لیے یہ بات کہتے ہو. بہرحال یہ بات بھی ثابت ہے کہ ان دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تھی، مگر شیطان نے انہیں فتنہ پیدا کر دیا. حضرت مسلم لکھتے ہیں کہ اس وقت کی حالت کے متعلق ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کیسی دردناک ہوگی حالت. ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذا پہنچ رہی تھی اور ادھر مسلمانوں میں تلوار چلنے تک نوبت پہنچی ہوئی تھی. تو یہ حالت شیطان کر دیتا ہے بعض دفعہ نیکوں میں بھی. اور پھر بہرحال آگے پھر حضرت مسلم موت بیان کرتے ہیں وہی واقعہ جو حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ سے پوچھا سارا واقعہ
تو انہوں نے کہا کہ اگر میں مان لوں گی تو جھوٹ کہوں گی، اگر اپنے آپ کو بری ثابت کروں گی آپ لوگ یقین نہیں کریں گے۔ تو اس وقت میں وہی کہتی ہیں جو حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ اچھی طرح صبر کرنا ہی میرے لیے مناسب ہے، اور اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور مانگی جاتی ہے۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ وہاں سے اٹھ کے میں اپنے بستر پہ آ گئی۔ اس پر بعض پھر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پہلے ابھی پڑھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خطرناک جھوٹ بولا ہے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، مگر تم اس الزام کو اپنے لیے کسی خرابی کا موجب نہ سمجھو بلکہ خیر کا موجب سمجھو، کیونکہ اس الزام کی وجہ سے جھوٹا الزام لگانے والوں کی سزاؤں کا جلدی ذکر ہو گیا اور تمہیں ایک پرحکمت تعلیم مل گئی، اور یقیناً اس میں سے ہر شخص اپنے اپنے گناہ کے مطابق سزا پائے گا، اور جو شخص اس گناہ کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے اس کو بہت بڑا عذاب ملے گا۔ تو بہرحال اس وحی کے بعد حضرت آن وسلم کا چہرہ روشن ہوا، اور اس وقت حضرت عائشہ کہتی ہیں میری والدہ نے کہا کہ آن وسلم کا شکر کرو، تو میں نے یہی کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گی۔ بہرحال جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، حضرت مسلم موعود نے بھی ایک جگہ خطبے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے کی وجہ سے 3 اشخاص کو کوڑے لگے تھے، جن میں سے ایک حسان بن ثابت تھے جو آن رسول اللہ کے شاعر اعظم تھے، ایک مستہ تھے جو حضرت عائشہ کے چچا اور حضرت ابوبکر کا خالہ بھائی تھا، اور وہ اس قدر غریب آدمی تھا کہ حضرت ابوبکر کے گھر میں ہی رہتا تھا، وہیں کھانا کھاتا تھا، آپ ہی ان کے لیے کپڑے بنواتے تھے، اور ایک عورت تھی۔ ان تینوں کو سزا ہوئی، اور سنن نبی داؤد میں بھی اس سزا کا ذکر ہے، اور بہرحال بعض کے نزدیک یہ سزا ہوئی، بعض کے نزدیک نہیں ہوئی، لیکن یہ صحابہ جو تھے سزا ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ جو دنیاوی سزا تھی وہ ملنی تھی وہ مل گئی، اور بعد کے غزوات میں بھی جیسا کہ میں نے بتایا یہ شامل ہوئے، اور یہ بدری صحابی تھے، ان کا ایک بڑا مستہ کا ایک بڑا مقام تھا، اللہ تعالیٰ نے انجام ان کا بخیر کیا اور اس مقام کو قائم رکھا اور قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔